بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ قال وتخلیل اللحیۃ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل علیہ السلام بذلک وقیل هو سنة عند ابی یوسف وجائز عند ابی حنیفة ومحمد رحمہم اللہ لأن السنة اکمال الفرض فی محلہ والداخل ليس بمحل الفرض وتخليل الأصابع لقوله عليه السلام خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم ولأنه إكمال الفرض في محله وتكرار الغسل إلى الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم والوعید لعدم رؤیتہ سنتاً۔ اچھا جی، وضو کی سنتوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ وتخلیل اللحیۃ، داڑھی کا خلال کرنا وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ یہ سنت جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے تو اس سنت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے تخلیل اللحیہ، لحیہ کا داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب آگے اس سلسلے میں احناف کے دو قول صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قول کی نسبت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کی طرف ہے اور دوسرے قول کی نسبت طرفین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تخلیل لحیہ، داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سنت ہے اور نہ بدعت ہے۔ نہ سنت ہے کہ اس پر سنت سمجھ کے عمل کیا جائے، اور نہ یہ بدعت ہے کہ اس کے کرنے کو گناہ سمجھا جائے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں، وضو میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بدعت ہیں۔ مثال کے طور پر گلے پر جو ہے نا وہ کیا کرنا، مسح کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ داڑھی کا جو خلال ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی طرف منسوب جو قول ہے اس کے مطابق داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ احناف کے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے۔ دوسرا قول جس کی نسبت طرفین کی طرف ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جائز ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سنت بھی نہیں ہے اور یہ بدعت بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، طرفین کی دلیل کو ذرا دیکھیں۔ لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ، طرفین فرماتے ہیں کہ سنت ہم اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ سنت کہا جاتا ہے فرض کو اس کے محل میں مکمل کرنا۔ فرض کو اس کے محل میں کیا کرنا؟ مکمل کرنا۔ کہ ایک چیز فرض ہے اور وہ ایک محل میں فرض ہے، ایک محل میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس فرضیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو سنت سے اس کمی کا کیا ہوگا؟ ازالہ ہوگا۔ سنت سے اس کمی کا ازالہ ہوگا۔ دیکھیں، فرائض کے ساتھ سنن جو ہم پڑھتے ہیں اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو سنتوں سے اس کمی کا کیا ہوگا؟ ازالہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ سنت کہا جاتا ہے، سنت جو ہے وہ اس کا کام یہ ہے کہ جہاں فرض کے محل میں
کوئی کمی رہ جائے تو سنت سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، سنت سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ تکمیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، داڑھی کا جو اندر ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے اس کا دھونا، اس تک پانی پہنچانا کہ تخلیل لحیہ کے ذریعے سے ہم کیا کر سکیں، اس کو مکمل کر سکیں۔ سمجھ دیکھیں نا، داڑھی کے اندر والے حصے کو دھونا اگر فرض ہوتا، دھونا اگر کیا ہوتا؟ فرض ہوتا، پانی پہنچانا اگر فرض ہوتا تو پھر ہم جو ہے نا تخلیل لحیہ کو کیا کہتے؟ سنت کہتے، کیونکہ یہ اس فرض کی کیا کر رہا ہے؟ تکمیل کر رہا ہے۔ اب جب داڑھی کے اندر والے حصے کو، داخل لحیہ کو دھونا فرض نہیں ہے تو پھر اس میں جو لحیہ پر تخلیل ہے اس کو بھی ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ بہرحال یہ ان حضرات کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اس دلیل کا ہم سیدھا سادہ جواب یہ دیں گے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ فرض کا تصور نہیں ہے لیکن سنت وہاں پر موجود ہے، فرض کا تصور نہیں ہے لیکن سنت کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، کلی کرنا سنت ہے لیکن وہاں فرض کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کلی کر رہے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہاں کوئی تصور نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرض ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ ناک میں کلی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اکمال فرض فی محل کے علاوہ بھی جو ہے سنت ہوتی ہیں، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو تخلیل لحیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس کا کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ سنت قرار دیں گے۔ اچھا، وتخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں سے مراد عام ہے، ہاتھ کی انگلیاں بھی اور پاؤں کی انگلیاں بھی۔ ہاتھ کی انگلیاں تو خیر ہے، ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور ہاتھ دھونے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں خلا بھی کافی زیادہ ہے، لہٰذا وہاں تو پانی پہنچ جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ پاؤں کی انگلیاں چونکہ ملی ہوئی ہوتی ہیں اور پاؤں کو صرف جب ہم دھوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا تخلیل اصابع وہ بھی کیا ہے بیٹا؟ سنت ہے۔ اور سنت کیوں ہے؟ سنت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلل الاصابع، کہ تم اپنی انگلیوں پر کیا کرو؟ خلال کیا کرو، تاکہ جہنم کی آگ ان کو چھو نہ لے، تاکہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ ان کو چھو نہ لے۔ اور یہاں پہ اکمال فرض فی محل موجود ہے، اکمال فرض فی محل موجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھیں تو ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس فرض کو پورا کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی ایک بال کے برابر جگہ خشک ہو، اور ہم جو ہے نا وہ جب خلال کریں گے تو وہ خشک جگہ کیا ہو جائے گی؟ تر ہو جائے گی، اور اس صورت میں اکمال فرض فی محل ہوگا۔ اسی طرح پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اگر ہم پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو ہو سکتا ہے پاؤں کی انگلیوں میں کوئی چھوٹی سی جگہ باقی رہ گئی ہو، اور خلال کرنے کی وجہ سے وہ جگہ تر ہو، اور وہ جو پاؤں کا دھونا فرض ہے اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا؟ اس کی تکمیل ہو گئی، وہ مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال تخلیل اصابع بھی یہ کیا ہے بیٹا؟ سنت ہے۔ تکرار الغسل الی الثلاث، یعنی اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا۔ وضو کے اندر جو اعضائے مغسولہ ہیں ان کو کیا کرنا؟ 3 مرتبہ دھونا۔ کلی ہے 3 مرتبہ کرنا، استنشاق 3 مرتبہ کرنا، ہم جو ہے وہ چہرے کو دھوتے ہیں 3 مرتبہ دھونا، ہم ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں 3 مرتبہ دھونا، ہم پاؤں دھوتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو کے اندر جو اعضائے مغسولہ ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی کیا ہے بیٹا؟ سنت ہے۔ اعضائے مغسولہ میں سے جو فرض ہیں ان کو کم از کم 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، اس کے بغیر تو فرضیت بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعضائے مغسولہ کو کم از کم 1 مرتبہ دھونا ایسا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ وضو کو قبول نہیں فرمائیں گے، ایسا نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وضو ہوا ہی نہیں جب 1 مرتبہ بھی نہیں دھویا۔ جب 1 مرتبہ دھویا تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ وضو ہو گیا۔ اچھا جی، اور پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضو کیا. دو مرتبہ وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس سے جو ہے نا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر کو زیادہ کرتا ہے. جو وضو کرنے والا ہے اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ دگنا کر کے اس کو دے دیتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اعضاء وضو کیا. 3 مرتبہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء وضو میں جو اعضاء مغسولہ ہے ان کو 3 مرتبہ دھویا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا کیا ہے بیٹا وضو ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، جس نے اس سے زیادہ کیا. اب دیکھیں اعضاء مغسولہ کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اگر 3 سے کسی نے زیادہ دھویا تو اس نے اسراف کیا اور پھر یہ گناہ میں آ جائے گا. اس لیے فرمایا فقد تعدى وظلم، اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ نقصا کا جو مصداق ہے وہ 1 مرتبہ ہے. 1 مرتبہ سے بھی اگر کم کسی نے کیا تو پھر اس نے بھی کیا کیا؟ تعدی کی اور اس نے بھی ظلم کیا، کیونکہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں. البتہ 1 مرتبہ دھونا جو ہے نا اس سے وضو ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال یہ تھا اعضائے وضو کو دھونے کے حوالے سے یہ بات تھی. آگے فرمایا والوعید لعدم رؤیتہ سنتن. دیکھیں ذرا وعید جو ہے نا وہ لعدم رؤیتہ سنتن، اس کو سنت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. وعید کس وجہ سے ہے؟ اس کو سنت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اچھا جی دیکھیں ذرا، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعید جو ہے نا وہ ذکر فرمائی ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 3 مرتبہ دھونا جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے. اور آپ نے اس کو سنت کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس سے کم کیا تو اس نے کیا کیا؟ تعدی کی، اس نے ظلم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ذکر فرمائی. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور وعید کس پر ہوتا ہے؟ ترک واجب پر ہوتا ہے. آپ لوگ آگے جو ہے نا وہ پڑھیں گے وعید ترک واجب پر ہوتا ہے. تو لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء مغسولہ کو دھونا واجب ہونا چاہیے، سنت تو نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سنت نہیں ہونا چاہیے. اس کا ایک جواب صاحب ہدایہ نے دیا ہے. صاحب ہدایہ کا جواب تھوڑا کمزور بھی ہے. صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وعید اس کو سنت نہ سمجھنے والے کے لیے ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ اعضاء مغسولہ کے دھونے کو سنت نہ سمجھے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ یہ وعید ہے. دیکھیں سنت پر عمل نہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، سنت کو سنت نہ سمجھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. جو آدمی اس کو سنت نہ سمجھے اس کے لیے جو ہے نا بیٹا کیا ہے؟ یہ وعید ہے، نقصہ والی وعید. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تعدی و ظلم والی وعید جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، اس میں چونکہ اسراف آتا ہے اور اسراف کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر وعید ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ البتہ میں نے عرض کیا کہ نقصہ کا تعلق جو ہے نا وہ مرتن کے ساتھ اگر ہم کریں تو پھر جو ہے نا یہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سوال یہ جو والوعید لعدم رؤیتہ سنتن والے تکلف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ نقصہ 1 سے کم، مثال کے طور پر آدمی وضو کرتے ہوئے اس نے جو اعضائے مغسولہ مفروضہ ہیں ان میں سے کسی عضو کو اس نے نہیں دھویا، 1 مرتبہ بھی نہیں دھویا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ فقط تعدی و ظلم، گناہ گار ہو گیا، کیونکہ اس کا وضو نہیں ہوا، اور وضو جب نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کم از کم 1 مرتبہ دھونا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب بمعنی فرض ہے. تو لہٰذا یہ جو وعید ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ترک واجب کے لیے ہے، ترک واجب کے لیے ہے. اور ترک واجب یہ ہے کہ 1 مرتبہ بھی اعضاء مغسولہ میں سے کسی کو کوئی بندہ نہ دھوئے تو پھر اس کا وضو نہیں ہو سکتا.